یہ جو آپ نے کل ایک تو یہ تحریک انصاف کے حوالے سے خبر دی، دوسرا پاکستان تحریک انصاف پہ اب استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں، ان کی پارٹی کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہے، الزامات ہیں. آپ نے روبینہ صاحبہ کا بھی دیکھا، آپ نے سلمان صوفی جو صوفی سیال کے نام سے سلمان احمد صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ بھی دیکھا، اور اضطراب ہے بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی. کیا انسائیڈ سٹوری ہے، کیا ہوا تھا اس دن جو اچانک علی امین گنڈا پور اور بشریٰ بی بی کو یہاں سے روانہ ہونا پڑا؟ بہت شکریہ آسما صاحبہ. دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک پانی کا بلبلا ہے اور ڈی چوک آئیں گے تو دھوئیں گے قانونی طور پہ، اور ویسے ہی وہ 3 منٹ میں بلبلا بھل گیا. 15 20 25 30 جو فگر آپ نے بولنا ہے، وہ آدمی KPK سے آئے، ان کو لاوارث چھوڑ گئے. اب سوال یہ نہیں ہے، سوال بہت کمپلیکیٹڈ ہے. دیکھیں مسئلہ ہے کہ ہم تو خان صاحب کے کتے کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں. پارٹی چھوڑنے کے بعد نہ میں پارٹی میں جا رہا ہوں، نہ میرا کوئی امکان ہے، نہ میں کوئی کوشش کر رہا ہوں، نہ میں نے کبھی سوچا ہے. لیکن اب میرے لیے یہ ضرور ناممکن ہو گیا کہ میں عمران خان صاحب کی جان کا سودا ہونے دے دوں. اس کے لیے تو میں کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب عمران خان صاحب کو ایک جیل میں پہنچا دیا. جیل میں پہنچانے کے بعد اب ان کی جو اس خطے کا طرز سیاست ہے کہ ان کی خدا نخواستہ کو ہلاکت ٹائپ چیز ہو جائے، اور اس پہ پھر ساری زندگی یہی گدھ گوگی گینگ اور چیٹر بےایمان فراڈی ہے، جھوٹے مکار جو ہیں وہ اقتدار بھی کھائیں، پیسہ بھی کھائیں، ان کی اولادیں بھی کھائیں. اب آپ آ جائیں اس کے پس منظر پہ شروع کہاں سے. خان صاحب کی 15 سال میں نے ان کا گزارے، اور 4 جو ان کے قریبی تھے ان میں تھا. یعنی کمرے کی 4 کور کمیٹی کی میٹنگ میں میں ہوتا تھا. تو میں نے خان صاحب کو 12 سال کچھ اور پایا، 3 سال اور کچھ پایا. میں کئی مہینوں سالوں سے بول رہا ہوں، لیکن میں کبھی منہ نہیں کھولا میں نے. اب میری بس ہو گئی. اب میری بس لیے ہو گئی کہ اب عمران خان صاحب کی زندگی کی بات آ گئی. ٹھیک ہے. یہ سارا معاملہ شروع ہوا جس دن خان صاحب کی زندگی میں خاتون آئیں. خان کی تباہی، سیاسی تباہی، جمہوری تباہی، ذاتی تباہی اس دن سے شروع ہوئی. اس دن شروع کیسے ہوئی کہ پہلے تو جنرل عاصم منیر صاحب جو تھے وہ میچ پڑا جب وہ DGIS آئے تھے. انہوں نے بی بی کی بےایمانی کی، ویلنگ ڈیلنگ کی ویڈیوز، آڈیوز اور شواہد دیے، ایمانداری سے دیے، اور کہا میرا وزیر اعظم میں اس کو بتاؤں گا. تو آپ کا کام تھا اس کو تھپکی لگاتے اور کہتے میں بیوی کو سنبھال لوں گا، سمجھا دوں گا، آئندہ نہیں کرے گی. آپ نے اس کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے، گیم پلان کے تحت. پھر عمران خان چور نہیں تھا، عمران خان گھڑی چور نہیں تھا، عمران خان 190 ملین کا چور آدمی نہیں تھا، عمران خان فوج کے خلاف نہیں تھا، عمران خان ملک کے خلاف نہیں تھا، عمران خان قتل و غارت کی سیاست کے خلاف تھا ہمیشہ. عمران خان ایک سیلیبریٹی، ایک سٹار، ایک سٹارڈم کے ساتھ ایک بہت اچھی شخصیت کا مالک تھا. اس آدمی کی آنکھ پہ پٹی ڈال دی ایک بکروں کے سینگ اور موکل اور ہوا کا رخ اور کالا گوشت اور سفید کپڑے. یہ فیض کی جو انٹیلیجنس کی رپورٹس تھیں وہ اس کو ملتی تھی بی بی کو. بی بی رات کو جو بھی ڈرامہ کرتی تھی وہ ڈرامے کے تحت ان کو بتا دیتی، ان کو یقین آ گیا انسان ہے. ٹھیک ہے جی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری جو نبی ہیں، ان کے نعوذ باللہ پیغامات، ان کا خواب مولوی آ کے کہتے تھے. میں تو قرآن پہ حلف لے کے بات کر سکتا ہوں، اور میں خان صاحب کو کہتا تھا کہ سارے مروا دیں گے سارے آپ کو. ٹھیک ہے. اب خان صاحب کو جنرل عاصم کے خلاف ادھر سے شروع ہوا محاذ. جنرل عاصم کے خلاف چیف بننے کے لیے ساری پلاننگ کا حصہ یہ فیض کے ساتھ رہی خاتون، کیونکہ ان کو پتا تھا وہ اگر چیف بن گئے تو وہ اس کے چٹے کٹے سارے کھول کے رکھ دیں گے. گوگی گینگ کون ہے؟ یہ 7 عورتوں کی کہانی ہے جنہوں نے پاکستان کو قابو میں کیا ہوا تھا. 7 عورتیں. ٹھیک ہے. کوئی کسی کی بیوی بن گئی، کوئی کسی کی ریورس بیوی بن گئی، کسی کی بیوی تھی وہ چھوڑ کے آ گئی، وہ کسی اور کے پاس جائے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پورا پلاننگ. اب اس کے بعد گھڑی چوری ہوئی. خان کے بچوں کو تو گھڑی نہیں ملی، اس کا پیسہ خان سے چوری کروائی، لیکن خان تو چور نہیں تھا. پھر 190 ملین پاؤنڈ کی چوری. تو ڈیفینڈ کرتے رہے، آج بھی کریں گے، آج بھی کریں گے. اس کے بعد خان صاحب سے 190 ملین کا وہ گوگی گینگ تھا. گوگی گینگ کے خان کے بچوں نے تو نہیں کمایا پیسہ. کس کے بچوں نے کمایا؟ ہم سب کو پتا ہے. بی بی کے ایکس میاں کو بھی فائدے ہوتے رہے ہماری گورنمنٹ. ہم تو اندھے نہیں ہیں، ہم گورنمنٹ کا حصہ تھے اس وقت، ہمیں پتا تھا. ٹھیک ہے. اور ایسے گینگز آپریٹ کرتے ہیں، کراچی میں بھی ایسے گینگز ہیں جو یہ گینگز آپریٹ کرتے ہیں. ان کی طلاق ہو جاتی ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے مال جھپٹ کے لاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، گاڑیاں چینج کرتے ہیں، اوپر نیچے رہتے ہیں. عمر کیا تھی جب انہوں نے شادی کی تھی؟ اور وہ میری بات بچے تو نہیں تھے کہ وہ بعد میں تو سب عورتوں پہ الزام لگا دیتے. دیکھیں میں تو بات دیکھیں میری بات سنیں. ہم نے جمائمہ صاحبہ کے لیے بھی کوئی بات نہیں کی، عمران خان صاحب کے کتے کے لیے بھی کوئی بات نہیں کی. لیکن خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. ہارپک کی کہانی لے آئیں. ہارپک کا آپ کو ٹیسٹ کیسے پتا؟ اگر آپ کو پتا تھا تو آپ نے کھایا کیوں؟ ٹھیک ہے. پھر گنڈا پور پہ بھی الزام لگ گیا کہ گنڈا پور نے زبردستی سے ان کو لے گئے، وہ جانا نہیں چاہتی تھی، وہ بھی جھوٹ پکڑا گیا. گاڑی ویڈیو دکھا رہی، گاڑی سے اتر کے آ رہی، بھاگ گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد خان کہہ رہا ہے سنجرانی میں کرو. پوری لیڈرشپ غائب ہے، کمپرومائزڈ. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہی ہے مجھے ادھر جانا ہے. ٹھیک ہے. ادھر جانے خان کو فائدہ ہوا، نقصان ہوا.
خان کی سیاسی کور میں کیل ٹھوکی نہیں ٹھوکی. اس کے بعد اب آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے آج بغیرت کہہ دیا سارے لیڈروں کو, ٹھیک ہے. لفظ کے چناؤ دیکھیں نا, ایک سارا تماشا ہے. خان کو تباہی بربادی کی طرف لے جانے والا کون ہے؟ یہ اور فیض ہیں, اور باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں گٹر کے, جو کچھ بھاگ گئے ہیں, کچھ ہیں, کچھ رہ گئے ہیں. پوری پارٹی کو اب بی بی نے گنڈا پور کو لے ڈوبنا ہے. ایس سی ایم گنڈا پور اور ہواریوں نے پلان یہ کیا ہے کہ بی بی کی ہم گرفتاری دلوا دیں گے. تو بی بی نے پہلے گرفتار ہونا, گنڈا پور نے گرفتار نہیں ہونا. اچھا, یہ کلیئرٹی ہوگی. ایف آئی آر میں دونوں کا نام ہے, لیکن پہلے بی بی اریسٹ ہوگی, ٹھیک ہے, اور رائٹلی سو اریسٹ ہوگی. وہ بندے مرے, چاہے وہ ایک مرا ہے, 5 مرے یا 6 مرے. پھر پروپیگنڈا آپ کہہ رہے ہیں کہ 238 لوگ مر گئے, 50 مر گئے, تو بھائی ان کی قبرستان, ان کا کفن, ان کو دفنانا, ان کا سرٹیفکیٹ, کوئی ڈاکٹر, کوئی ویڈیو, کوئی تصویر ہے. لیکن بہرحال ایک بھی اگر فائرنگ ہے وہ ہوئی, ٹھیک ہے, اگر ایک بھی ہوا ہے, ایک بھی شہید ہوا ہے, چاہے پولیس والا ہے, آپ نے غریب بچوں کو بے سہارا چھوڑ کے آپ سڑک پہ چلے گئے. دیکھیں اب پی ٹی آئی کی بھاڑ میں, ٹھیک ہے, سیاست کی بھاڑ میں, وہ تو ویسے ہی بین ہونے جا رہی ہے پارٹی, ٹھیک ہے جی. اب تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں, کیونکہ آپ کہیں کہ کیوں بین ہوگی. مگر وافدہ صاحب ایک سوال ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت جب وہ وہاں پہ کھڑے تھے, یہ کنٹینر میں تھے, وہاں سے جب نکلے ہیں, بتیاں گل تھیں, پولیس وہاں پہ موجود تھی, آخر کسی نے جانے دیا نا, کسی نے جانے دیا, گاڑی تک پہنچایا, وہاں سے وہ نکلے نا. یہ کوئی, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہوئی؟ آپ کو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے نا کہ وہ بی بی کو پکڑوا دیں گے. کہہ تو رہا ہوں میں کس زبان میں آپ کو, اردو میں کھل کے تو بول رہا ہوں, اس سے کھل کے زیادہ میں کیا بول سکتا ہوں. اور پھر یہ بھونڈا الزام لگا. دیکھیں 70 سال کی خاتون ہے, ٹھیک ہے, 15 سال کی کاکی تو ہے نہیں کہ کوئی زبردستی آپ مجھے شو کرا سکتے زبردستی بیٹھ کر, نہیں کر سکتے. پھر غیرت کی کہانی دیکھیں, ایسی جو اب سارا الزام خواتین پہ تو نہیں آپ لگا سکتے نا. بہن جنڈر کی بات نہیں ہو رہی. اگر میں بھی غلط ہوں تو میں غلط ہوں. میں بہت اختلافات ہیں ان کی نظریات کے ساتھ, مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ سارا قصور تو ان کا نہیں ہے کہ سارا ملبہ ان پہ گر جائے. دیکھیں خاتون نے بینیفٹ اٹھائے. خاتون گوگی گینگ میرے باپ کا نہیں تھا, خاتون کی دوستیاں تھیں. 7 خواتین بھی خاتون سے ریلیٹڈ ہیں, میرے ساتھ ریلیٹڈ نہیں. جو سارے ہواری ہیں, جو نوکر چپراسی بن کے کھڑے ہیں, جو ان کی ہاں میں ملا رہے ہیں, وہ چل رہے ہیں. ایک عورت آ کے پارٹی کو کہہ رہی ہے کہ تم بغیرت ہو, تم بے شرم لوگ ہو, ٹھیک ہے. نوکروں سے بھی بدتر چپڑاسیوں کا سلوک ہو رہا ہے. اب تو ان کی پارٹی ریئیکٹ کر رہی ہے جو رات کو میٹنگ ابھی نہیں, ابھی سارے چپڑاسی سے آگے ہیڈ پہ ہو جائیں گے. دیکھیں خان صاحب یہ اب ہمارے لیے بھی بیان دلوائیں گے خان صاحب سے, میں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں. خان صاحب کی طرح سے بیان ہمارے جیسوں کے لیے بھی آئے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس ٹائپ کی خواتین جو ہے نا ڈرامہ کریٹ کرنے میں بہت تیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کہ ادھر غیرت کا مسئلہ بنا دیا, گنڈا پور زبردستی زدو کوپ کر کے لے گیا, وہ گاڑی چھلانگ مار رہی تھی, وہ ویڈیو آ گئی کہ پکڑی گئی, جھوٹ تھا, فراڈ تھا, بھاگ گئی, ٹھیک ہے. آپ کیسے ڈینائی کریں گے اس کو, کتنا ڈیفینڈ کریں گی آپ؟ اگر آپ کرنا بھی چاہیں گی بہن, ایک خاتون کے لیے ڈیفینڈ کرنا چاہیں, کتنا ڈیفینڈ کریں گی؟ سچ ہی رہے گا. آپ نے غیرت کا ڈرامہ کیا. اب غیرت کے اندر خان صاحب نیچرلی غیرت ہوتی ہے. مقاصد کیا تھے؟ مقاصد یہ بھائی, مقاصد میری بہن, مقاصد 190 ملین کے مقاصد کیا تھے اپنی جیب میں, گھڑی چوری اپنی جیب میں, پوسٹے کا ٹرانسفر اپنی جیب میں, این اور میم کی بزدار کی فالیں نکالنے اپنی جیب میں, گوگی گینگ اپنی جیب میں, 7 عورتیں اپنی جیب میں, ایس ایس پی اپنی جیب میں, اینٹی کرپشن اپنی جیب میں. آپ کو وہ وائس کٹ بھول گئی جو میرا دوست زلفی کے سے وہ کہہ رہی ہے کہ تم گھڑی خان صاحب کی بھیج دو, وہ کہہ رہا ہے جی مرشد. تو جس نے بیعت اٹھا لی وہ بچ جائے گا. وہ زلفی کے ساتھ بھی کام اتارا گیا اس کا پارٹی کے اندر, کیونکہ اس نے کچھ لائن ٹو کرنے سے انکار کیا تو وہ بھی راستے سے فارغ ہو گیا تھا, واپس ریکور کر گیا ہے. لیکن میں صرف آپ کو بہن یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمیں بالا تر ہونا پڑے گا پالیٹکس سے, ہمیں بالا تر ہونا پڑے گا اپنی ذات سے اٹھ کر کہ عمران خان صاحب کی زندگی آپ نے بچانی ہے. آپ کا ہی فرض ہے, میرا ہی فرض ہے, ٹھیک ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ اور یہ لوگ خان کو زہر دے دیں, یہ لوگ خان کو کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ خان پاپولرٹی خان کی ہے, لیڈر خان ہے. اب یہ ایک پر بہن 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں جو ہمارا مقصد اب ہونا چاہیے ایز اے پاکستانی. ایک خان کی زندگی بچانی ہے تو بی بی سے جان چھڑانی ہے. ایک 9 مئی اور 24 مئی کے اندر جو ذہن نشیں کر کے معصوم بچوں کو گمراہ کر کے جیلوں کی سلاخوں میں پڑھ لکھ کے نئے نوجوان غریب بچے جن کے ماں باپ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, ان کے لیے ہمیں رستہ بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک, ریاست سے بھی, سیاست سے بھی, جمہوریت سے بھی. اب یہ تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے.